لوگ کافی دعائیں کر رہے ہیں اس وقت، کوئی تہجد میں، کوئی حرم شریف میں، لوگ نیک لوگوں کے ذریعے سے دعائیں کی جا رہی ہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اتنے لوگ اچھا دعا کر رہے ہیں تو لوگ ابھی تک ہمارے جو بہن بھائی ظلم کی چکیس میں پیس رہے ہیں، تو اللہ کی جی مدد کیوں نہیں آ رہی اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیں، دعا جو ہوتی ہے وہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک دعا کہتے ہیں اللہ پاک سے مانگنے کو. تو ایک تو زبان سے مانگا جاتا ہے، جیسے نہ کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اب ایک پھر عمل سے مانگا جاتا ہے کہ بھئی نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا، وہ بھی ایک دعا ہی ہوتی ہے، یعنی ایک درخواست ہوتی ہے، کیونکہ دینے والا تو اللہ پاک ہوتا ہے. اسی طرح جو بندہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ اب ایک تو وہ زبان سے کہنا کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، پھر جو ہے وہ دوا استعمال کرنا، آپریشن کرانا، علاج کرانا، یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی یہ چیز جو ہے وہ ایک درخواست ہوتی ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی صرف ایسا کہا تھا، اور اللہ پاک نے وہ ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو سخت سزا دی کہ وہ اسی علاقے میں جب وہ یعنی بنی اسرائیل فرعون سے نکلے، یعنی چھوٹ کے، اور دریا میں اللہ پاک نے غرق کیا اس کو. تو تو یہ بالکل یہی علاقہ قدس کا، بیت المقدس کا جو علاقہ تھا یہی تھا. اور وہاں ایک قوم آباد تھی. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے نبی اور رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ارض مقدس، یہی فلسطین کی زمین، مسجد اقصی کی زمین. تو انہوں نے وہی کہا جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، یہی بات انہوں نے کہی کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اب آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہوئی تو پھر ہم آئیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یتیہون فی الارض، کہ ان کو سزا ملی کہ اب بالکل وہ کنارے پہ پہنچے تھے کہ 40 سال کی سزا ملی کہ ان کو رستہ ہی نہیں ملا، بلکہ ابھی تک نہیں ملا. یعنی وہ صحرا میں وہ بھئی یہ طریقہ ہے کہ بھئی اللہ اس کا رسول ہی کریں، تو آپ لوگ یعنی کس مرض کا جو ہے وہ دوا ہے. اور آپ کو اللہ پاک نے کس لیے پیدا ہے؟ اللہ پاک نے کرنا ہے. تو اللہ پاک تو نہ کسی فرشتے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور مخلوق کی ضرورت ہے، تو وہ تو براہ راست کر سکتا ہے. اور ساری کائنات اللہ پاک چلا رہا ہے، عرش عظیم کا رب ہے، ساری ساتوں آسمانوں کا رب ہے، چرند پرند کو رزق وہ دے رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا اختیار اللہ پاک نے دیا انسان کو کہ تم بھی کچھ کر لو اپنے اختیار سے. اور تو پھر ان کو سزا ملی. تو یہی آج اگر مسلمانوں کا ذہن ہے کہ بھئی ہم نے کچھ نہیں کرنا، 50 ملک اللہ پاک نے آزادی دی ہوئی ہے. 50 میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ذرا سمجھنا آسان ہے، ورنہ 57 اسلامی ملک ہیں، 57. تو 50 ملک کچھ نہ کریں، وہ اپنی فوجیں چوڑیاں پہن کے ان کی بیٹھے ہوئے ہیں، جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکمران جن کو اللہ پاک نے اتھارٹی دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی ہوتی دیکھے تو اپنی طاقت سے روکے، یعنی ہاتھ سے روکے. وہ وہاں بیٹھ کے اپنا بیان دے رہے ہیں ٹی ویوں پر، بیان وغیرہ گھر میں بیٹھ کے کہنا تمہیں تو اللہ تباہ کر دے، تمہیں اللہ یہ کر دے، اور تمہیں غلط کر رہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے کہ اس طرح کے بیان دینا. اور یہ چیزیں مطلب بچوں کا کام ہے، بوڑھوں کا ہے کہ جو اٹھ نہیں سکتے. اور جو حکمران ہیں یہ بھی اگر وہی کام کر رہے ہیں جو عورتوں اور بچوں کا ہے. اور اپنے لیے جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے، الیکشن لڑنا ہوتا ہے، جب ووٹ لینے ہوتے ہیں، تو یہ دروازے دروازے پر جا کر ان کی منتیں کرتے ہیں اور کارنر میٹنگز کرتے ہیں، کیس جو ہے وہ اپنا لڑتے ہیں، اپنا یعنی حکمرانی لینے کے لیے
وہ کتنی قتل و غارت، بےایمانی، دھوکہ دہی کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ حکمران کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے، اچھے طریقے سے وہ چلا رہے ہیں. تو وہاں یہ دعا پہ، مطلب کعبہ شریف میں دعا پہ تو نہیں یہ ٹھہرتے. وہاں کہتے ہیں ہم جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ملک کی تقدیر بدلیں گے فلاں. تو اپنا چھوٹی سی سیٹ کاؤنسلر کی ایم پی لیں، تو وہاں آپ جو ہے یہ 57 سال یعنی ملکوں کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اپنے گھر میں، اور یعنی نہ کو بیان آ رہا ہے. مطلب یعنی بیان سے مراد یہ ہے، بیان تو کا مطلب یہ ہے، حکمران کے بیان کا مطلب ہے ایکشن لینا، مطلب سفیر کو نکالنا، کوئی ان کو دھمکی دینا کہ نہ کرو، ظلم نہ کرو. یہ لوگ مسلمان نہ بھی ہوں پھر بھی یہ مسلمان ہے، جو خلیفہ ہے اللہ پاک کا، یہ خلیفہ زمین پر، اس کا مطلب ہے وہ ساری زمین کا کسٹوڈین ہے، وہ ساری زمین کا ذمہ دار ہے. زمین پر کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، کسی کافر کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، کسی یہودی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی عیسائی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی ہندو کے ساتھ ہوتا ہے، کسی دہریے کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کے بھی خلاف جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے. تو وہ جو ہے یعنی مسلمان کا کام ہے یعنی اٹھنا، اور اپنی حیثیت کے مطابق اگر بات کر سکتا ہے بات کرے، اگر اس کے اندر طاقت ہے، کوئی اللہ نے حکمرانی دی ہے وہ کرے، تو یہ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد دیکھیں، اگر یہ صرف دعا سے، ہماری دعا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا میری دعا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد پر اور جنگ خندق پر دعائیں کی، لیکن ساتھ جو ہے وہ بھوک بھی کاٹی اور یعنی خندق کھودی، اور پھر بڑی مشکلوں سے جا کے وہ یعنی سمجھ لیں کہ بچے مسلمان. اور جنگ احد پہ آپ دیکھ لیں، وہ 50 تیر نل کا دستہ نیچے صرف آیا تو فتح جو ہے وہ شکست میں ظاہری طور پر جو ہے پھر بھی فتح ہی ہوئی، لیکن نقصان ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بندوں کو یہ صرف دعائیں مانگنا، یہ یعنی سے اور کچھ اپنے اور خود دعا کے الٹ کام کرنا، اس سے پھر جو ہے وہ مطلب یعنی اللہ پاک کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہر ایک بندے کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جیسے ایک بہت بڑی زمین دے دی ہے. یعنی یہ ہماری جو پوری زمین ہے یعنی دنیا کی، یعنی بہت بڑا پلاٹ ہے نا، یہ کروڑ یعنی لاکھوں مربع میل، کروڑوں مربع میل پر پلاٹ ہے. اب وہاں کہیں ہمیں اختیار حاصل ہے، کہیں نہیں بھی ہے. مثال کے طور پر حکمرانی کر رہے ہیں تو عام بندہ کیا کرے، لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہر ایک کو ایک چھوٹا چھوٹا 5 فٹ کا 6 فٹ کا پلاٹ بھی دے دیا ہے. ایک تو لاکھوں مربع میل ہے، وہ تو ساری لوگوں میں تقسیم ہے، کچھ یہاں حکمرانی کر رہے ہیں، کسی ملک پر کافر ہیں، کسی ملک پر مسلمان ہیں. لیکن جو اللہ پاک نے چھوٹا پلاٹ دے دیا ہے ہر ایک کو 6 فٹ کا، وہاں 6 فٹ کے پلاٹ، 5 فٹ کے پلاٹ سے کیا مراد، وہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اپنا جسم دے دیا، یہ بھی جو ایک پلاٹ ہے، یہ بھی تو مٹی سے بنا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ لگا دیا ہے، بھائی کہیں تو تمہیں اختیار ہو نہ ہو، اس پر تمہیں میں نے پورا اختیار دے دیا ہے. اس کے اندر گورنمنٹ بھی ہے، وہ بھی تمہارے اختیار، یعنی دماغ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. اعضاء جو ہیں وہ صوبے ہیں، زبان ایک صوبہ ہے، آنکھ ایک صوبہ ہے، کان ایک صوبہ ہے، اور ہاتھ ایک صوبہ ہے، پاؤں ایک صوبہ ہے. اور اس کے اندر جو ہے وسائل ہیں، مطلب طاقت ہے، نفس ہے. اس کے اندر جو ہے مسجد اقصی ہے، مسجد ہے. کون سی چیز ہے مسجد؟ وہ جو دل ہے. تو اگر اس پر میں نے، جو اللہ پاک نے مجھے ذاتی پلاٹ دیا ہوا ہے، اس پر میں نے شیطان کا قبضہ کیا ہوا ہے، شیطان کو قبضہ دیا ہوا ہے، وہاں نفسانیت اور شیطانیت اور حسد اور بغض اور ایک دوسرے کو کیریکٹر اسیسینیشن، یعنی اخلاقی طور پر بھی دوسروں کو یعنی ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش کرنا، دنیا کی محبت
اور اپنے آنکھوں پہ شیطان کو قبضہ دیا ہوا ہے, ہاتھوں پہ شیطان کو قبضہ دیا ہوا ہے. یا مختلف حکمرانوں مختلف ملکوں میں آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, وہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور قیامت والے دن یہ کہہ سکتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر سے لے کے نیچے سے خود ہی اسرائیل سے بھی زیادہ ظلم کر رہے ہیں, وہاں تو پتہ نہیں آپ مسجد اقصی گئے ہیں یا نہیں, مجھے اللہ پاک نے توفیق دی 2-3 مرتبہ جانے کی, وہاں آج بھی وہ مسلمانوں کے اندر ہی ہے. اسرائیل کا ملک یعنی ملک وہ ہے جیسے ہم یو کے میں رہتے ہیں لیکن مسجد ہم اپنے مرضی سے آتے جاتے چلاتے ہیں. تو وہاں آپ دیکھ لیں, وہاں یہودی جا کے تو عبادت نہیں کرتے, وہاں عیسائی تو نہیں جا کے عبادت کرتے, وہاں مسجد اقصی کا امام ہے, 2-3 امام ہیں, 2-3 مسجدیں ہیں, خاتا میں مسجد صخرہ ہے, مسجد قبلی ہے, اور دوسری مساجد ہے اسی مسجد اقصی کی ہی حصے میں. تو وہاں آج بھی مسلمان جا کے نماز پڑھتے ہیں, امام ہیں, تو وہ چیزیں تو وہ پھر بھی عبادت ہو رہی ہے اس اللہ کی وہاں. اور یہ ہم نے جو اپنی مسجد اقصی دل کو بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو یا دوسرے جو انڈونیشیا ہو, دوسرے ملک ہو مسلمانوں کے, وہ دیکھ لیں آج تک اللہ کا 100 سال ہو گیا ہے, 70 سال اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے. تو اللہ نے ان کو یعنی کہ پاس توفیق نہیں کہ اللہ کا حکم ہی صحیح طریقے سے, نبی علیہ السلام کی جو خواہش تھی جو میرا نظام دنیا پہ نافذ ہو, یہ اللہ نے دے بھی دیے 57 ملک, تو یہ نہیں کر رہے ادھر. تو اب میں تو سمجھتا ہوں دعا تو وہ دور کی بات ہے, یہ تو عذاب مطلب ہے کہ نہیں آ رہا, تو یہی بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے جو ہے.